دو تین باتوں پہ پی ٹی آئی سے بھی پوچھا جائے گا, جے یو آئی سے بھی, کہ یہ تو جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہوا کرتے تھے, جن ناموں سے پکارے جاتے تھے, یا تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مذہب کو جو ہے سیاست میں لایا گیا تھا جو غلط تھا, اور یا پھر آج اگر پی ٹی آئی نے ان کی سیٹیں کائی ہے, اگر کے پی میں کوئی سیٹیں کائی ہیں تو پی ٹی آئی کو اخلاقی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان سیٹوں کو ویکیٹ کرنا چاہیے, جے یو آئی کو دینی چاہیے. کہتے ہیں ایک بار پہ جی جناب غوری صاحب آپ کی آواز کٹ گئی تھی, آپ بتائیے گا. ان کا اصرار ہے دانیال صاحب کا کہ بھائی آپ نہیں گئے, آپ ایک ہی ہیں. آپ میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں, وہ اپنی جگہ صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ 2018 میں ہم نہیں گئے, واقعی نہیں گئے, وہی ہیں. 2018 کے انتخابات کے خلاف ہم نے تحریک چلائی جس میں دانیال صاحب کی پارٹی ہمارے ساتھ تھی. 2024 میں جو انتخابات ہوئے, ان انتخابات کی وجہ سے 2024 کے انتخابات تو 2018 کے سامنے شرما رہے ہیں. ان سے بھی گئے گزرے انتخابات ہوئے جس کی تصدیق جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب جو حکومت کا ایک حصہ ہیں, انہوں نے کہا کہ 47 کی حکومت ہے, فارم 47 کی. صحیح ہے. تو میں تو آج بھی وہی کھڑا ہوں, میں تو انتخابات کو نہیں مان رہا ہوں. میں آج بھی کہہ رہا ہوں یہ ہائیبرڈ نظام درست نہیں ہے, یہ تو ہمیں چھوڑ کے یہ گئے ہیں, یہ درست فرما رہے ہیں. اچھا آپ وہی کھڑے ہیں, یہ کہیں اور چلے گئے ہیں. یہ ان کو اقتدار مل گیا, انتخابات ان کو بہت اچھے لگنے لگے, بڑے پیارے لگنے لگے. لیکن یہ کہہ رہے ہیں آپ کا اصل گلہ کسی اور سے, لیکن ہم ان کو تو کہہ نہیں پا رہے, تو آپ ان کو رکھ رہے ہیں. جی میں یہ بھی ان کو یہ بھی تو غلط کر رہے ہیں نا. یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے گلا؟ ہمیں پی ٹی آئی سے گلا نہیں, ہمیں انتخاب کرانے والی شخصیات سے گلا ہے, ہمیں انتخابات کرانے والوں سے گلا ہے. اصل بات کریں, میں تو سمجھتا ہوں اس وقت پورے ملک میں باشمول وہ سیٹیں جو ہم نے بھی جیتی ہیں سب مینج کی گئی, سب 47 کے تحت ہے. کسی کو کسی صوبے میں حصہ دیا گیا, جو آپ کی جیتی ہوئی ہے وہ بھی, ہاں سب کے سب 47 کے تحت ہے. میں اس کو اقرار کرتا ہوں, پورے ملک میں ہے. آپ کسی پی ٹی آئی پہ کیوں الزام دیں اپنا؟ میں یہ کہتا ہوں ایک مینیج کیا نظام, ہائیبرڈ نظام, ایک سسٹم, ایسا سسٹم بنایا گیا جس سسٹم کو آج خود سسٹم کے بینیفیشری کہتے ہیں کہ کولیپس ہو گیا ہے. تو ہم تو وہی کھڑے تھے جہاں کل کھڑے ہیں, ہم وہاں سے آگے نہیں ہوئے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سسٹم کو اسلم بھائی لگے آپ تو یہ بھی بتائیں کہ جب آپ کہہ رہے ہیں سارے کا سارا ہی مینج تھا, اور آپ نے کیا خوبصورت جملہ استعمال کیا کہ 24 کا انتخاب جو ہے وہ 18 کے آگے تو شرما رہا ہے, اور سارے کا سارا ہی مینج تھا بشمول وہ سیٹیں جو آپ جیتے. تو جب سب کچھ بٹ رہا تھا پی ٹی آئی کے خلاف, تو آپ بھی اس وقت پی ٹی آئی مخالف صفوں میں کھڑے تھے, تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ باقی سب کو بانٹ دیا, آپ کو اتنا دیا کیوں؟ دیکھیں ہمیں تو پی ٹی آئی کے خلاف کچھ نہیں ملا. ہمیں وجہ جو کچھ لیا جہاں ہمیں تو جو ملا بلوچستان میں ملا, وہاں تو پی ٹی آئی کا نہیں تھا ہمارے ساتھ مقابلہ. نہیں کے پی کے میں آپ کا دعویٰ ہے نا کہ ہمارا مینڈیٹ کے پی کے میں چرایا گیا, تو آپ کا دعویٰ چرا کے کوئی ماسک تھوڑی دیا گیا ہے, آپ کا مینڈیٹ چرا گیا پی ٹی آئی کو دیا گیا نا. حضور ہمارا مینڈیٹ کے پی کے میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں ہو, سندھ میں ہو, سندھ میں بھی چرایا گیا. میں سیٹ نمبر بھی دے سکتا ہوں. یہ سارا کا سارا مینڈیٹ انہوں نے چرایا جنہوں نے یہ سسٹم بنایا, جنہوں نے ہائیبرڈ نظام بنایا. آپ کو کیوں نہیں دیا جب بانٹ رہے تھے؟ تو آپ کو کیوں نہیں دیا؟ آپ بھی تو پی ٹی آئی مخالف تھے, پی ٹی آئی کے خلاف ہی سب بٹ رہا تھا نا, آپ کو کیوں نہیں دیا؟ نہیں, پی ٹی آئی کے خلاف نہیں بٹ رہا تھا. وہ اپنی مرضی کی حکومت لانا چاہتے تھے, وہ ہائیبرڈ نظام لانا چاہتے تھے. اب پھر اس کو پی ٹی آئی کی طرف نہیں جا رہے. بات اصل یہ ہے کہ یہ سسٹم غلط سائڈ پہ جا رہا ہے. سسٹم کو ٹھیک ہو گیا. مروہ صاحب یہ اچھا ہو گیا. دیکھیں یہ سچائی مجھے پسند آئی کہ وہ کہہ رہے ہیں بھائی جان سارا مینج ہے بشمول وہ سیٹ جو میں جیتا ہوں, یعنی کہ ہم جیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ ہوتی ہے کلیئرٹی. جی دیکھیں میں تھوڑی سی وضاحت اس کی ضرور کر دوں. 2024 کا الیکشن جو ہے وہ اس لیے شرما رہا ہے 2018 کے الیکشن کو کہ 2024 میں تو پی ٹی آئی کا مینڈیٹ تقسیم ہوا ہے, اور ہر جماعت کو این ٹی پی ٹی آئی ہر جماعت کو حصہ ملا ہے بلیاز جسہ. یہ اور دوسری بات یہ جو آپ نے اتحاد کی بات کی پی ٹی آئی اور جے یو آئی کی, جی اس حوالے سے میں یہ کہتا ہوں کہ اتحاد آج سے 2 سال پہلے یا 1.5 سال پہلے کیوں نہیں ہوا, جب اس اپوزیشن کے اتحاد جو ہے اس وقت ایک معنی بھی رکھتی ہے اور پاکستان کی سیاست کا دائرہ کوئی اور ہوتا. تب آپ کے دوست علی امین گنڈا پور, ہمارے دوست علی امین گنڈا پور صاحب ہونے نہیں دیتے تھے نا, مولانا صاحب کے خلاف بیانات دینا شروع کر دیتے تھے. نہیں وہ نہیں ہے, مولانا صاحب فیصلہ کرتے تو یہ 1.5 سال پہلے سے پی ٹی آئی ان کے پیچھے لگی ہوئی تھی, رضامند کرنا چاہتی تھی. لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں اپوزیشن, سیاست, جمہوریت, یہ ہر چیز ماند پڑ گئی ہے. اس کے بعد اپوزیشن جو ہے یہ گرینڈ الائنس بنائے یا پاکستان کی تمام سیاسی قوتیں مل کے گرینڈ الائنس بنائے, کوئی معنی ہی نہیں رکھتا ہے. اچھا ہونا نہ ہونا سب برابر ہو گیا. اوکے سو اب یہ 27 ستمبر کو پی ٹی آئی وڈ بی ایبل ٹو میک اے ڈفرنس اور ناٹ. سہیل آفریدی صاحب کہتے ہیں میں 40 لاکھ بندہ نکالوں گا, 40 لاکھ 4 ملین. بطانی صاحب میں اپنی بات ختم کروں. دوسری بات یہ ہے کہ اتحاد سے پہلے 2-3 باتوں پہ پی ٹی آئی سے بھی پوچھا جائے گا, جے یو آئی سے بھی, کہ یہ تو سالوں دہائیوں پہ ان کے نیریٹیوز رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف
ایک دوسرے کے حوالے سے جو سوشل میڈیا پہ کمپین ہوا کرتے تھے، جن ناموں سے پکارے جاتے تھے، یا تو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ مذہب کو جو ہے سیاست میں لایا گیا تھا جو غلط تھا، اور یا پھر آج اگر پی ٹی آئی نے ان کی سیٹیں کائی ہے، اگر کے پی میں کوئی سیٹیں کائی ہیں تو پی ٹی آئی کو اخلاقی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے ان سیٹوں کو ویکیٹ کرنا چاہیے، جے یو آئی کو دینی چاہیے۔ یہ کس طرح احتیاط کریں گے؟ ابھی تو ریزرو سیٹیں وہ اسلم صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں پہلے ہی کم ملی، آپ کہہ رہے ہیں ان میں سے بھی پی ٹی آئی کو دے دو یار، تو ملی جو ایسے تو نہیں ہوتا۔ اس کا جواب بھی میرے پاس ہے، میں بعد میں دوں گا، اس کا جواب بعد میں دوں گا۔ وہ اس کا جواب آپ یہی دیں گے نا کہ ہمیں تو کرانے والوں سے اختلاف ہے، پی ٹی آئی سے اختلاف ہی نہیں ہے، جس نے دی ہمیں ان سے بھی اختلاف ہے۔ اچھا پی ٹی آئی سے ہے اختلاف؟ 8 فروری کو تو ریزلٹ آ گیا تھا، 9 فروری کو ڈسٹارشن ہوئی ہے، تو لہذا کرانے والوں نے الیکشن تو ٹھیک کرائے، لیکن 9 فروری کو جو ہے جو کیا کرایا تھا اس پہ پانی پھیر دیا۔ میں صرف یہ عرض کروں گا، اب بھی اگر اتحاد ہوتا ہے پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا، تو سوال یہ بنتا ہے ایوان کے اندر جو ہے اکٹھا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا ہے، ایوان کے باہر کیا آپ کہہ رہے ہیں ایوان کا اتحاد نہیں، میدان کا اتحاد ہو تو بات ہے، وہ پوچھتا ہوں میں اسلم بھائی سے، ہے نا میدان۔ لیکن مروت صاحب بتائیں، نعیم صاحب کے جو لیڈر ہیں یعنی عمران خان صاحب میں ظاہر ہے وہ تو شاید آپ کے بھی ہیں، لیکن سہیل آفریدی صاحب جو چیف ایگزیکٹو ہے وہ کہہ رہے ہیں میں 40 لاکھ بندہ نکالوں گا 27 ستمبر کو۔ آپ کے خیال میں 40 لاکھ آ جائیں گے بندے یا 40 لاکھ سے تھوڑے کم ہوں گے؟ کتنے کم ہوں گے 40 لاکھ؟ 40,000 آ جائے نا تو میں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا۔ 40,000 آ جائے تو آپ دونوں، اچھا یعنی آپ کو 40,000 تو کے پی کے سے آ ہی جائے گا؟ چلیں آ جائے، اللہ کرے آ جائے، لیکن کوششیں نہیں ہے کوئی۔ اب تو توقعات یہی ہوں گی کہ یہ شفا اسپتال خان چلے جائیں، اور رسائی تو ویسی بھی شروع ہوئی ہے ملاقاتیں، تو پھر کہیں گے وہ 2 شرائط تھے وہ پورے ہو گئے ہیں، تو لہٰذا احتجاج کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نہیں بھائی، آپ کو سلام کی امید ہے کہ وہ چاہ رہے ہیں دونوں ہاتھوں سے سلام کروں گا میں، اگر آپ 40,000 بندہ لے آؤ، 40 لاکھ نہیں، یعنی کہ 40 لاکھ میں 39,60,000 بندہ کم ہو، اور ان کو تو یہ خیال ہے کہ شاید آپ کینسل ہی نہ کر دیں 27 سے پہلے۔ بدامی صاحب بات یہ ہے کہ باتیں ہوتی تھیں کہ عمران خان صاحب کی رہائی سے معاملہ رسائی تک پہنچ گیا، علاج تک پہنچ گیا، تو الحمدللہ آج ان کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، جو تمام باتیں کرتے تھے رسائی بھی ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ٹریٹمنٹ بھی کچھ حد تک انہوں نے وہ عمل کیا، لیکن پراپر اس عدالتی حکم کو نہیں مانا، وہ منوائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور خان صاحب کی رہائی کے لیے عدالتی جو راستہ ہے کہ ہماری جو سزا ہے کہ عدالت کیس لگائے اور خان صاحب رہائی لیں گے، انصاف ہو عدالت سے، تو اس کے لیے ہم نے سڑکوں پر نکلنا ہے، احتجاج کرنا ہے، کیونکہ باقی تمام پولیٹیکل اور عدالتی راستے بند ہوئے، وہاں احتجاج کرنے کے باوجود کچھ نہیں ہوا، تو ہم نے لانگ مارچ کی کال دی ہے، اور آپ آنے والے دنوں کے اندر دیکھیں گے مزید ایکٹیویٹیز تیز ہوں گی۔ ابھی بھی اسٹریٹ موومنٹ یہ کال واپس ہونے کا امکان 0% ہے نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سہیل آفریدی کے حوالے سے محسن نقوی کے ملاقات اور یہ ساری چیز کا الزام لگانا ایک محض ایک پراپوگنڈا کہہ لیں، یا کہہ لیں کہ اس احتجاج کو سبوٹاج کرنے کی کوشش ہے۔ عوام یا کارکنان کے اوپر ان کے بددلی ہو، لیڈرشپ کے اوپر وہ اس تحریک کے اندر جو ہے وہ بدل ہو جائیں، وہ اس طرح سے مومنٹم نہ بن پڑے، نہیں 5 اگست کو ملاقات نہیں، 4 اگست کو روکنے کے لیے نہیں، 4 اگست کو ملاقات نہیں، رکاوٹ ڈال رہے ہیں وہ۔